السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ہم گفتگو کر رہے ہیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج اس کا 207 سیریل ہے۔ ہم بات کل آپ کے سامنے یہ کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے سیاسی انداز میں ہماری تربیت کیسے فرمائی، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ جب سیاست کی جائے گی تو قانون کس کا چلے گا۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس 4 سورس ہیں، ان کے قانون چلیں گے، جس میں سے ہم نے کل 2 کے بارے میں بات کی تھی کہ پہلا سورس ہمارے پاس قانون کا کیا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ کل ایک صاحب نے فون کر کے کہا کہ مولانا وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں آپ نے 2 باتیں بتائیں کہ بعض قانون ایسے ہیں جس میں حکومت کی ضرورت ہے، اور بعض قانون ایسے ہیں جو ہم خود ذاتی طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ وراثت والی بات کرتے ہیں۔ کیا دوسرا کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو ہم سے انڈیویجول بات کرتا ہے؟ تو میں چاہ رہا ہوں کہ 2-3 باتیں اور بتا دیں اس سلسلے میں، ایسی بات نہیں ہے، بھرا پڑا ہے۔ یہ وراثت والا مسئلہ جان بوجھ کر کے ہم چھیڑتے ہیں کہ اس پر امت کا ایک دم عمل نہیں ہے، لہذا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے بہت سے احکامات ہیں جس میں حکومت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنے اوپر اپلائی کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر سود کا معاملہ ہے، سود کی لین دین جو ہم کر رہے ہیں بازار میں بیٹھ کر کے، اس میں حکومت کا کوئی دخل نہیں۔ آپ طے کر لیں مجھے سود نہیں لینا ہے، میں کسی کی مدد کروں گا، سود نہیں لوں گا۔ اب ایک آدمی جب سود دے رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، جس قرآن کریم میں یہ لکھا ہے نماز فرض ہے، اسی قرآن میں لکھا ہے سود حرام ہے، تو اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کو ملا دیا جائے، 50 بڑے دیندار لوگ ہیں، کسی کا کرائے کا گھر لیے بیٹھے ہیں، مکان مالک کہہ رہا ہے کہ میرا گھر خالی کر دو، گھر نہیں خالی کر رہے۔ حالانکہ شرعی لحاظ سے مکان مالک اگر آپ سے کہتا ہے کہ آپ میرا گھر خالی کر دیں، تو کرایہ دار کو لازمی طور پر مکان خالی کر دینا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ شرافت کے طور پر وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آپ مجھے 2 مہینے 3 مہینے کی مہلت دے دیں، میں انتظام کر لوں۔ لیکن ہندوستانی قانون کیا کہتا ہے کہ اگر آپ کرایہ دار ہیں اور آپ کے نام پر مکان نہیں ہے، آپ کیس لڑتے رہیے، دیوانی چلتی رہے گی، 20 سال چلے گی۔ تو آپ نے قرآن کا قانون نہیں فالو کیا، آپ نے اپنی سہولت کے لیے ہندوستان کے قانون کو اپنے اوپر لاگو کیا، اور قرآن کریم کو کیا کر دیا، پیچھے رکھ دیا گیا۔ ایسے ہی قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، کسی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے، ہم طلاق لینا چاہ رہے ہیں، ہماری بیٹی ہے یا بہن ہے جو بھی ہے، اب وہ جو لڑکے والے ہیں ان سے لڑکی والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صاحب میں نے اتنا تم کو جہیز دیا، یہ سب واپس کرو، حالانکہ ایک دم غلط ہے۔ حضور نے فرمایا، قرآن مجید نے بھی فرمایا، حضور نے بھی فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اگر آپ نے گفٹ دے دیا کسی کو، گفٹ دے کر واپس لینا ایسے جیسے کتا قے کرے اور چاٹے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں، کہتے صاحب کہ ٹھیک ہے ہماری بیٹی کو تم سے نہیں جمتی ہے، میں اتنا جہیز دیا ہوں، یہ ہماری لسٹ ہے، اس پر تم سگنیچر کیے ہو، واپس کرو۔ اور اگر نہیں واپس کرتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے تو مہیلا منڈل میں جا کر کے قرآن کو چھوڑ کر مہیلا منڈل کا سہارا لے کر کے ہندوستانی قانون کے کو اپنے اوپر نافذ کر کے سامنے والے کو ستایا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جتنے، اور پوری بات لپیٹ رہا ہوں اب آخر میں، یہ جتنے معاملات آپ کے ہیں عدالت میں جس میں دونوں طرف کون ہیں، مسلمان ہیں، جانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سارے مسئلے بیٹھ کر کے آپ خود طے کر سکتے ہیں
دونوں جب مسلمان ہیں دونوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کتاب جو بات کہے گی ہم وہ بات مان لیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری دیکھیں جو یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، ہماری تربیت ہی اس انداز میں کی جا رہی ہے کہ ہمارے منہ سے یہ جملہ ہی کبھی نہیں نکلتا کہ ہم تم مسلمان ہیں، چلو اللہ رسول جو کہتا ہے وہ بات مان لیں. سیدھے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے؟ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. اسی کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. کل میں نے پڑھا تھا نا کہ وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کے فیصلے کرتے ہیں یہی کافر ہیں. تم جن کو کافر مانتے ہو وہ بھی کافر ہیں، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ بھی کافر ہیں. ایسی ہماری زندگی کی 50 چیزیں ہیں جو ڈیلی ہماری لائف میں ہوتا ہے، اور ہم قرآن کریم اور اللہ کے رسول کو کنارے رکھ کر کے عدالت کا سہارا لے کر کے ہندوستانی قانون کے مطابق اپنی جو ہے وہ بات بنواتے ہیں. یہ جو مکان والا بتایا اس میں تو سینکڑوں لوگ ہیں، ایک دو نہیں، ہندوستان میں لاکھوں لوگ ہیں جو مکان مالک کہہ رہا ہے 20 سال سے مقدمہ چل رہا ہے مکان نہیں خالی کر رہے ہیں. 20 سال سے مقدمے چلا رہے ہیں مکان نہیں خالی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے وہی ایک وراثت والا مسئلہ نہیں ہے، مسئلے بہت سے ہیں. چونکہ انہوں نے فون کر دیا تھا تو ہم نے کہا لائیے اس بات کو واضح کر دیں. تو ہمارے پاس اب ہم اصل بات شروع کرتے ہیں. تو ہم نے بھی یہ بات کل بتانے کی کوشش کی کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی کہ اگر حکومت ہوتی ہے، اسلامی حکومت اگر ہوتی ہے، تو اس میں جو قانون لیا جائے گا اس میں سب سے پہلا درجہ کس کا ہوگا؟ اللہ کی کتاب کا ہوگا. دوسرا جو درجہ ہوگا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا. جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں وہ ہمارے لیے کیا بنیں گی؟ دلیل بنیں گی. تیسری چیز غور سے سنیے گا، اجماع ہے. اجماع کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک مسئلہ کوئی ایسا پیش آ گیا اور اس میں اسکالرز، مسلم اسکالرز بیٹھ کر کے کوئی ایک رائے لیتے ہیں. ہوتا اگرچہ بہت کم ہے، اب تک ہوا بہت کم ہے، لیکن اگر صحابہ نے کہیں اجماع لے لیا ہے کسی مسئلے میں، اب کسی کو اختیار ہی نہیں اس کے خلاف جانے کا. نہیں سمجھے بات میری؟ مثال کے طور پر تراویح کا مسئلہ ہے. تراویح میں جتنا بھی جس کا جی چاہے اختلاف کر لے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت جماعت سے پڑھی، ایک صحابی کا اختلاف منقول نہیں ہے کسی بھی کتاب میں کہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ صاحب یہ تم کیا کر رہے ہو. لہذا اس پر اجماع ہو گیا، اس کو ہر حال میں مسلمان کو قبول کرنا ہی کرنا ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہ تیسرا درجہ ہے. اجماع تو ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اجماع کی سب سے ٹاپ کوالٹی کیا ہے؟ صحابہ کا اکٹھا ہو جانا. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرح اس پر عمل ہوگا. کیوں؟ صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سارے ہمارے یہ صحابہ جو ہیں یہ عدل پسند ہیں شریعت کے معاملے میں. یہ اگر شریعت کی کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ان سے یہ امید ہی نہیں رکھی جا سکتی کہ اپنی پاکٹ سے نکال کر انہوں نے کوئی بات بتائی ہے. وہ جو بات بتائیں گے شریعت میں، ہر حال میں وہ کس کی بات مانی جائے گی؟ شریعت ہی کی مانی جائے گی. ایک بات اور بتا رہا ہوں یہ تراویح کے علاوہ، اگر کوئی صحابی جنت کا ذکر کرتا ہے کہ جنت ایسی ہے، جنت میں یہ ہے، اور اس میں وہ حضور کا نام نہیں لیتا کہ میں نے یہ بات نبی سے سنی یا یہ کہ نبی نے مجھ سے یہ بات کہی، وہ جنت کے بارے میں بات کرتا ہے، آخرت کے بارے میں بات کرتا ہے، جہنم کے بارے میں بات کرتا ہے، قبر کے مسائل پہ بات کرتا ہے، اور کہیں بھی نہیں کہتا ہے کہ میں نے رسول سے سنا اور رسول نے کہا. یہ جملہ بولے بغیر جہنم، لازم طور پر مانا جائے گا یہ حدیث ہی ہے. حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے رسول ایک بات کہیں، نمبر 1. اللہ کے رسول کوئی کام کریں، نمبر 2. اللہ کے رسول کے پیریڈ میں کوئی کام ہوا ہو
اور رسول اس پہ خاموش رہے ہوں. یہ تین کیٹیگری تو سب کو مشہور ہے. لیکن چوتھی اس کو بھی مانا جائے گا کہ اگر صحابی ایسے امور پر بات کرتے ہیں جن کا تعلق ایسا ہے کہ وہ اپنی طرف سے بول ہی نہیں سکتے ہیں، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں یا نام لیں، اس کا درجہ بھی حدیثی کا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ صحابی کے بارے میں ہم کو یہ عقیدہ رکھنے کی بات کہی گئی ہے کہ ان کے کیریکٹر پر آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے شریعت کے معاملے میں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہے، ایک صحابی فقہی مسئلے میں ایک بات کہتے ہیں، ایک صحابی دوسری بات کہتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، جس کا دل چاہے جو پکڑ لے. جیسے رفع الیدین کا معاملہ ہے، آمین کا معاملہ ہے، سینکڑوں معاملے ہیں، ہم اس پہ کوئی بات، ٹھیک ہے تم اس کو، وہ صحابی تمہارے سامنے ہو جاتے. لیکن اگر صحابہ اجماع کر گئے ہیں، اب آپ کو کوئی اختیار نہیں ہوتا، آپ کو ہر حال میں سرنڈر ہونا ہی ہونا ہے. رفع الیدین عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے رفع الیدین کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آخر تک حضور کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے حضور نے کبھی رفع الیدین نہیں کیا. ایک گروہ عبداللہ بن مسعود کی بات مانتا ہے تو عبداللہ بن عمر کے ماننے والوں کو عبداللہ بن مسعود کے ماننے والوں پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور عبداللہ بن مسعود کے ماننے والوں کو عبداللہ بن عمر پر کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ صحابہ کا اختلاف تقریباً 100 سے زیادہ ہے فقہی مسائل میں. لیکن جو مسئلہ میں ذکر کر رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اجماع ہو گیا ہے صحابہ کا تو وہ حجت مانا جائے گا، ہر حال میں آپ کو اس کو ایکسپٹ کرنا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے ایک مسئلہ کیا بیان کیا، اس کا تراویح کا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم جمع کرنے پر اجماع ہو گیا کہ صاحب نہیں صاحب اس کو لکھنا ہی لکھنا ہے. ان کے اس عمل کو آپ کو ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا. میں نہیں مانتا، میں قرآن کے جمع کرنے کو گناہ مانتا ہوں، آپ یہ جملہ بول نہیں سکتے کہ حضور نے نہیں کیا، انہوں نے کیوں کیا، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں، آپ یہ جملہ بول نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابو بکر صدیق نے جس وقت جمع کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تمام صحابہ نے اس پر اجماع کر لیا کہ یہ کرنے کا کام ہے. ٹھیک ہے. آئیے حضرت عثمان کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مدینے کی آبادی بڑھ رہی ہے. آپ نے کہا کہ جو خطبے والی اذان ہوتی ہے، اگر اس وقت اذان دی جاتی ہے تو باہر کے جو لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اب نماز شروع ہونے جا رہی ہے، یہ جو اذان، پہلے اس کو سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چکر. یہ جو خطبے کے وقت اذان ہوتی ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں باہر سے اذان ہوتی تھی مسجد میں. آج مائک ہے سب انداز سے ہو رہی ہے، ورنہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ہمارے بچپن تک بھی اذان کہاں سے ہوتی تھی؟ آنگن سے ہوتی تھی، اور کوئی اونچی جگہ بنائی جاتی تھی، وہاں وہ کھڑا ہو کر کے اذان دیتا تھا. کون سی اذان؟ خطبے کی وقت بھی اذان وہ اندر سے نہیں دی جاتی تھی، باہر سے دی جاتی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلم پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور آبادیاں مدینہ کی زیادہ ہو رہی ہے، تو انہوں نے صحابہ سے بیٹھ کر ایک بات کی کہ اگر یہ اذان ہی جمعہ والی دی جاتی ہے تو بہت سے صحابہ، کیونکہ گھڑی ہوتی نہیں تھی، لہذا وہ آتے آتے ان لوگوں کی خطبہ بھی چھوٹنے کے چانس ہوتے تھے، نماز بھی. لہذا ایسا کیا جائے کہ ایک اذان جو ہے نا اس خطبے کی اذان سے پہلے دے دیا جائے. جبکہ حضور کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عثمان کے، حضرت عمر کے زمانے میں وہ اذان نہیں ہوتی تھی. سب صحابہ جو موجود تھے کسی نے اس بات پر اختلاف نہیں کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ ٹھیک کہتے، اذان ہو گئی. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں صاحب یہ جو تم اذان پہلی والی دے رہے ہو یہ غلط ہے، یہ جملہ آپ نہیں بول سکتے. ایسے ہی معاملہ طلاق کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری کی حدیث ہے کہ حضور کے زمانے میں جب 3 طلاقیں ہوتی تھی تو ایک مانی جاتی تھی. حضرت ابو بکر کے زمانے میں جب 3 طلاق کوئی دیتا تھا تو ایک مانی جاتی تھی. ایک محفل میں، الگ الگ دے گا تو سب کے نزدیک ہے. ایک ہی جگہ بیٹھ کر ایک آدمی نے لفظ 3 سے طلاق دیا یا طلاق کو 3 مرتبہ کہا، دونوں کیفیت. تو بخاری کی روایت ہے کہ تب ہم کو اس کو کیا کرتے تھے، ایک ہی مانتے تھے. اگر وہ جا کر کے وہاں بولا پھر تو 2 مانتے تھے، یا دوسرے دن بولا تو
تو 2 مان لیتے تھے، تیسرے دن بولا تو تیسری مان لیتے تھے. لیکن اگر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے وہ طلاق کو 3 مرتبہ کہتا تھا تو ہم اس کو 1 کاؤنٹ کرتے تھے. کس کے زمانے میں؟ نبی کے زمانے میں. ابو بکر کا پورا زمانہ آیا، اس میں بھی ہم اس کو 3 کو 1 کاؤنٹ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی شروع کے زمانے میں وہ کیا ہوتی تھی؟ 3 کو 1 مانا جاتا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں صاحب، یہ 3 کو 3 مانا جائے گا. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ بات کہی کہ 3 کو 3 مانا جائے گا، ایک صحابی اختلاف نہیں کیا. حالانکہ دیکھیں دوسرے مسئلے تو حرام حلال کے نہیں، یہاں تو معاملہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ حلال بیوی کو حرام ہو جانا ہے. حضرت عمر کو یہ پاور نہیں ہے. میں نے کل آپ کو بتائی تھی بات کہ رسول کو یہ پاور اللہ نے نہیں دیا ہے کہ حلال چیز کو آپ کیا کر دیں، حرام کر دیں. میں نے آپ کو مثال پڑھی تھی. حضرت عمر نے یہ کیسے کیا؟ اب اس کا جواب بہت الگ الگ انداز میں دیا جاتا ہے. ہم مختصر آپ کے سبات پر ایک جواب سب سے بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کے سمجھنے میں کسی نہ کسی کو غلطی لگی ہے کہیں نہ کہیں. چاہے دیکھیں امام بخاری علیہ الرحمہ جب کوئی حدیث نقل کرتے ہیں تو ان کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں جو نقل کر رہا ہوں اس کے معنی پر میں نقل، وہ چیلنج کرتے ہیں کہ جس چینل سے میں نقل کر رہا ہوں وہ چینل صحیح ہے، معنی میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. معنی کا ذمہ دار امام کوئی بھی کلیکٹر آف حدیث اس بات کا ذمہ لیتا ہی نہیں ہے کہ جو میں حدیث نقل کر رہا ہوں اس کا معنی صحیح ہے. اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جن جن لوگوں سے میں نقل کر رہا ہوں وہ ہمارے نزدیک کیا ہیں؟ نمبر 1 کے لوگ ہیں. اب یہ حدیث جو آئی، اب یہ کتنی واضح انداز میں کہ حضور کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی، ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی. حضرت عمر کے شروع کے زمانے میں 3 طلاق 1 ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگ طلاق کا بہت کرنے لگے، لہذا اب آج سے 3 مان لی جائے گی. اگر حضرت عمر حقیقت میں انہوں نے 3 کو 3 مان لیا اور سارے صحابہ بیٹھے تھے اور کوئی خاموش، سب خاموش رہ گئے، یہ پہلی بات ناممکن ہے. کیوں؟ یہ وہ حضرت عمر ہیں کہ انہوں نے اگر تھوڑی سی بھی کہیں قرآن کے خلاف بات کہی ہے تو پبلک نے اٹھ کر کے ان کا دامن تھام لیا ہے. یہی حضرت عمر ہے جنہوں نے مہر کی رقم کو فکس کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ صاحب مہر کی رقم اتنی ہوگی. الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کیا، لوگ اکٹھا ہو گئے، آرڈیننس پڑھ کے سنا دیا کہ آج سے یہ طے کیا جا رہا ہے کہ مہر کی رقم آپ اپنی منمانی نہیں رکھ سکتے، میکسیمم آپ کو اتنی رکھنی ہے. امیر المومنین ہے، شیطان جن سے گھبراتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کر کے پیچھے سے اعتراض کیا کہ عمر جو تم آرڈیننس جاری کرنے جا رہے ہو، قرآن مجید نے مہر کی رقم کو فکس نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں فکس کرنے والے؟ آپ اندازہ کریں امیر المومنین اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں، ایک بڑھیا کے اعتراض سے لرز جاتا ہے اور کہتا ہے میرا آرڈیننس غلط ہے، بڑھیا صحیح کہہ رہی ہے. میں کون ہوتا ہوں؟ اللہ کی کتاب پر جب فکس قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مقنطرہ کا لفظ، کہ اگر ڈھیروں ڈھیر خزانے بھی مہر رکھی گئی ہے تو وہ آپ کو ادا کرنی ہے. انہوں نے کہا بڑھیا نے کہ عمر جو تمہارا آرڈیننس ہے یہ اگینسٹ آف قرآن ہے. عمر نے اسی وقت آرڈیننس کو پھاڑ کر پھینک دیا، کہا بڑھیا صحیح کہتی، عمر غلطی پر ہے. 2 باتیں اس سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، جس گروہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اسلامی حکومت کو اسٹیبلش کیا، وہاں پہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا. بڑھیا کو بھی اختیار تھا کہ غلط بات پر کیا کر دے، اپنی آواز اٹھا سکے. اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مزاج صحابہ اور صحابیات یہ تھا کہ شریعت کے خلاف غلط بات سن نہیں سکتے تھے.
وہ ہماری طرح نندی بیل نہیں تھے، جان چلی جائے یہ ٹھیک ہے، شریعت کی مخالفت نہیں ہونے دیں گے صاحب۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کی مخالفت حضرت عمر کر رہے ہیں؟ کیا کتاب 3 آج سے کیا ہے 3 ہے، حضور گرچہ ایک مانتے تھے، کیسے ممکن ہے کہ 65% صحابہ حیات ہیں، 70% حیات ہیں، اور سب کان میں تیل ڈالے بیٹھے، حضرت عمر اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے صاحب۔ ہم 2 باتیں کہنا اس سے میسج پاس کرنا چاہتے ہیں آپ کو۔ نمبر 1، اگر یہ حدیث اپنے معنی کے لحاظ سے صحیح بھی ہے تو صحابہ کا اجماع ہو گیا، کس بات پر؟ کہ 3 ہوگی۔ اور دوسری بات ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، اس حدیث کی تشریح بہت سے لوگوں نے، یہی وجہ ہوئی 4 کے چاروں ائمہ اس حدیث کے ہونے کے باوجود، گرچہ امام بخاری نے نقل کیا، 4 ائمہ نے کہا کہ اس حدیث کا یہ معنی نہیں ہے، 3 مانی جائے گی۔ حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 4 ائمہ کسی ایک بات پر کیا کر جائیں، اتفاق کر جائیں۔ 4 ائمہ کے سامنے یہ حدیث تھی، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دوسری حدیثیں موجود ہیں، اچھا ایسا نہیں ہے کہ دوسری حدیث موجود ہے جس میں 3 کو 3 مانا گیا حضور کے زمانے میں، یہ چونکہ حدیث بخاری کی آ گئی لہذا لوگ لرز گئے کہ کیا معاملہ ہے، تو دوسری حدیث بھی موجود۔ حضرت عمر پر الزام بھی آ رہا ہے کہ حلال کو انہوں نے کیا کر دیا، حرام کر دیا، لہذا ایسا ممکن نہیں ہے۔ تیسرا الزام یہ آ رہا ہے کہ صحابہ بھی حضرت عمر یا کسی کے سامنے شرعی جو بات ہوتی تھی اگر اس کی مخالفت ہوتی تھی تو بولتے نہیں تھے۔ یہ الزام کس پر آئے گا؟ پورے صحابہ پر آئے گا۔ لہذا جو حجت ہے وہ تیسری چیز کیا بتانا چاہ رہا ہوں، وہ صحابہ کا عمل ہے۔ اگر صحابہ کے عمل میں اختلاف نہیں ہے تو آپ اس کو کسی بھی شکل میں چھوڑ نہیں سکتے۔ میں اپنی بات سمجھا لگا جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہمارے پاس کیا ہے، وہ قیاس ہے۔ قیاس کیا ہے؟ جب مسئلہ کوئی پھنس جائے گا اور ان تینوں جگہ سے معاملہ نہیں بنے گا، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، تو مجتہد بیٹھ کر کے اس مسئلے کو غور کرے گا کہ اس مسئلے کو کس سے سملر کیا جائے، کس سے یہ ٹکراتا ہے، کس کی موافقت رکھتا ہے، وہ حکم دے دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر اس مجتہد نے ایک غلط رائے دے دی، خدا نہ خواستہ، تو اس کو 1 ثواب ہے غلط رائے دینے پر، اور اگر اس نے اپنی عقل دوڑائی اور صحیح پہنچ گیا تو اس کو 2 ثواب ہے۔ کیوں غلطی پر کیوں 1 ثواب ہے؟ کیونکہ اس کی نیت ہے مسئلے کو حل کرنا، انسان ہے غلطی کر سکتا ہے، تب بھی اس کو 1 ثواب دیا جائے گا۔ ایسے بہت سے صحابہ کے سامنے مسئلہ آیا، صحابہ خاص کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کئی مسائل میں ایسے عقلیں دوڑائیں، گرچہ ایسا بھی ہوا کبھی کبھی اس صحابی نے عقل دوڑائی اپنی طرح سے، ایک فتویٰ دے دیا، کچھ دن کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں فلاں صحابی سے حضور نے یہ بات ایسے ہی کہی تھی، اور جس وقت انہوں نے آ کر کے کہا کہ جو تم نے مسئلہ بیان کیا میں نے تو خود حضور سے ایسے سنا، وہ اتنا خوش کہ میری رائے جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کیا ہو گئی، مطابق ہو گئی۔ سمجھے نہیں بات؟ تو یہ 4 ہمارے پاس سورس ہوتے ہیں، ان 4 کے ذریعے کیا کیا جائے گا، اللہ کے رسول فرمائے یہ تربیت کی، ان 4 کو پکڑ کر آپ کیا کریں گے، حکومت کریں گے۔ یہ ایک بات بتانا چاہتا تھا۔ دوسری بات تھوڑی دیر اور آپ سے بات کریں گے، یہ جو حکومت بنے گی، بہت طریقے سے حکومت بنتی ہے، جو آج ہمارے سامنے بنتی ہے وہ کیا ہے کہ ایک آدمی بادشاہ ہے، اس نے کیا کر دیا، اپنے بیٹے کو کیا کر دیا، یا XYZ جس کو بھی اس کا دل چاہا اس نے ولی عہد بنا دیا۔ اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس وجہ سے کہ وہ میرا بیٹا ہے لہذا ولی عہد ہے، نہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ جس بندے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ صاحب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بادشاہ بننے کے لائق ہوں، آپ ہم کو ووٹ دیجئے، یہ ہوتا ہے نا جو اس وقت ڈیموکریسی جسے آپ کہتے ہیں، سیکولرزم جسے کہتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا سب سے اچھا آدمی ہوں، آپ لوگ مجھے ووٹ دیجئے۔ آپ اس کو ووٹ دے دیتے ہیں، وہ سارے مل کر کے کیا کرتا ہے، پریسیڈنٹ کو یا سارے مل کر کے پرائم منسٹر کو سلیکشن کر لیتا ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے،
ہمارے پاس تیسرا سسٹم ہے. جو آدمی کہتا ہے میں مستحق ہوں اس کو تو ووٹ دینا ہی نہیں ہے. یہ حکومت ہی کے لیے نہیں, یہ مسجد کی کمیٹی سے لے کر کے اور ٹاپ کلاس تک. ایک آدمی آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں مسجد کے ماں کا ممبر بن جاؤں, اس کو ووٹ دینا گناہ ہے, جس کے بارے میں آپ جان گئے ہیں کہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں متولی بنوں یا ممبر بنوں. تو پہلی شرط ہمارے پاس کیا ہے؟ سلیکشن کیا جائے گا ایسے شخص کا جو متوقع نہیں ہے, اس کی خوبیاں پبلک دیکھ کر کے خود کہے کہ صاحب آپ کو کھڑا ہونا چاہیے اور ہم لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن وہ خود سے کھڑا ہو کر کے 20 لاکھ روپے ٹکٹ کے لیے خرچہ کر کے 20 لاکھ روپے ممبر بنا کر کے کہتا ہے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں, یہ ٹوٹل ہمارے پاس رونگ ہے. بات سمجھے میری؟ تو ہمارے پاس نظام کیا ہوا؟ تیسرا نظام ہوا کہ ہمارا پارلیمنٹ بعد میں چنی جائے گی, پریزیڈنٹ پہلے چنا جائے گا. اسی سے امریکن پالیسی ہے یہ. امریکہ میں ایم پی ایم ایل اے کا الیکشن نہیں ہے, مقصد کس کا ہوتا سب سے پہلے؟ پریزیڈنٹ کا. پریزیڈنٹ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے معاملے کو حل کرتا ہے. ایسے ہی ہمارے پاس بھی ہے, ہم ہی سے انہوں نے لیا ہے. ہمارے پاس بھی ہے کہ ہمیں ایک پہلے اپنا امیر چن لیں گے. امیر چننے کے جو لوگ ہوں گے وہ مل کر کے امیر. اب دو باتیں ہو سکتی ہیں, چنتے وقت اختلاف ہو جائے کہ نہیں صاحب ان کو ہونا چاہیے, نہیں صاحب ان کو ہونا چاہیے, تو ہم اس میں اکثریت اور اقلیت کے بجائے کوشش کریں گے پہلے کمپرمائز کرنے کی, ان دونوں کو کہ بھئی تم اس میں کیا کس کو مناسب سمجھتے ہو, کیسا ہے, کوشش کریں گے کوئی ایک آدمی. اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی بات ہو جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اکثریت سے چن لیں گے. وہ بندہ کیا کرے گا؟ اب اپنا شورائی نظام بنائے گا اور پھر فیصلے کرے گا. فیصلہ کیسے کرے گا؟ ان 4 باتوں کو مد نظر رکھے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس پارلیمنٹ یا اس کونسل کا پاور کتنا ہے؟ اتنا پاور ہے کہ وہ قرآن کو کراس نہیں کر سکتا. اپنی مرضی سے وہ قانون نہیں بنا سکتا جو آلریڈی قانون بنا ہوا ہے. ہاں, اس قانون کو بنا سکتا ہے. 4تھے نمبر پہ ہمارے پاس کیا درجہ تھا؟ اجتہاد کا, قیاس کا. وہ 4تھے نمبر پہ آ کر کے مسئلے کو کونسل حل کر سکتی ہے کہ اس مسئلے میں قرآن حدیث کی طرف سے کوئی رہنمائی نہیں ہے اور نیا مسئلہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے, لہذا وہ 4تھے میں ڈسکس کر کے معاملے کو حل کر سکتے ہیں, اور ان 3 میں ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. بیسیکلی وہ پوری کونسل, وہ پارلیمنٹ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کے قانون کو, اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے 3 طریقے استعمال کریں گے. کون کون سے؟ پہلے کہیں گے زبان سے مان لو بات میری. زبان سے بات نہیں مانی جائے گی, 2-4 کو ملا کر کے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اس سے بھی بات نہیں مانے گی تو پاور استعمال کیا جائے گا. وہ کونسل یہ تینوں سسٹم لے کر کے ہر حال میں قانون کو کیا کرے گی؟ وہ نافذ کرے گی. ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں. اچھا, تو ان کا جو دائرہ ہے قرآن مجید کہتا ہے تلک حدود اللہ, ایک جگہ, کئی جگہ کہتا ہے. پھر کہتا ہے فلا تعتدوها, یہ جو میں نے سرکل کھینچا اللہ کہتا ہے آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے. ایک مثال دے دیتا ہوں. روز آپ لوگوں میں یہ بات ہوتی ہے, اللہ نے بیٹے کا حصہ متعین کر رکھا ہے. کس میں؟ پراپرٹی میں. ٹھیک ہے, اب آپ اٹھے, ایک بیٹے کو آپ بہت چاہتے ہیں, آپ نے مرنے سے پہلے کہا دیکھو یہ بیٹا جو بڑا والا ہے نا, یا چھوٹا والا یا فلاں والا ہے, اس کو جو ہے نا وہ فلاں پلاٹ دے دینا, بعد میں تم لوگ پراپرٹی بانٹ لینا. چلے گی ہی نہیں شریعت میں. کیوں؟ اس کا مطلب تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو. اللہ نے جب آلریڈی شیئر متعین کر دیا کہ سب کا اتنا اتنا حصہ ہے اور تم اس کو مزید دے رہے ہو, تو اللہ پر رولنگ تمہاری ہوئی کہ اللہ نہیں جانتا, ہم زیادہ جانتے ہیں کہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے, اس کو کم ملنا چاہیے. اگر وہ لکھ کر اسٹامپ پیپر پر بھی جائے گا تو اسلامی عدالت میں چلنا ہی نہیں ہے. وہ کتنا بھی کہے کہ ہمارے ابا بولے ہیں 500 آدمی موجود, 500 نہیں 5 لاکھ موجود ہیں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا وصیۃ للوارث, جس کا شیئر ہے
اس کے نام پہ ول ہوتی ہی نہیں, وصیت ہوتی ہی نہیں. اسی کا اینٹی بھی کر لیں. ایک بچے سے بہت ناراض ہیں, آپ لکھ دیں اس بچے کو ہماری پراپرٹی سے کچھ نہیں دینا, میں آگ کرتا ہوں, یہ بھی تم بکا کرو, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں کیوں. وہ بچے کو جس کو تم نے آگ کیا ہے وہ بچہ تم نے نہیں بنایا ہے, وہ بچہ اوپر والے نے بنایا ہے, اور اوپر والے نے ہی اس کا حصہ رکھا ہے. نہ تم بنانے میں ہو اور نہ حصہ رکھنے میں ہو, لہذا تم کو حصہ سے دستبرداری کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے. ہر حال میں اس کو حصہ ملنا ہی ملنا ہے. کیوں؟ اللہ نے کہہ دیا تلک حدود اللہ, کہ یہ اللہ کے حدود ہیں, آپ ان کو کراس نہیں کر سکتے. یہی پوری پارلیمنٹ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے کے رسول نے جو ہماری تربیت کی, اسی لحاظ سے وہ اپنی پوری سرکار چلائے کی. ٹھیک ہے. ابھی آج ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے ہمارے منیار صاحب, 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا مر گیا, ایک بیٹا مر گیا. اب اس کی بیوی اور اس کے بچے گھر میں موجود ہیں, شوہر تو اس کا مر گیا. ابھی چاروں بھائی جو رہ رہے تھے, ہولڈ کس کا تھا؟ ابا جان کا. اب ابا جان کے مرنے پر یہ جو بہو گھر میں ہے یا یہ جو پوتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں ملنا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اور ابھی بتائیں, میری بیٹی ہے, بیٹی کی بیٹی ہے, ہماری پراپرٹی میں حصہ کس کو ملے گا؟ بیٹی کو یا بیٹی کی بیٹی کو؟ بیٹی کو. کیوں؟ ہمارے اصول ہے الاقرب فالاقرب, جو قریب ہے وہی حصے دار ہے. بیٹا موجود 3, پوتا اس کے بعد, تو بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا کو حصہ نہیں مل سکتا, اور وہ محترمہ کو بہو کو حصہ اس لیے نہیں مل سکتا, آج تم سے حصہ لے لیں گی, کل جا کے دوسرے کی شادی کر لیں گے, وہاں بھی حصہ مانیں گی, یہاں بھی حصہ مانیں گی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ پوتا بیچارہ کہاں جائے؟ گھر میں پیدا ہوا ہے, اس کے باپ اگر زندہ ہوتے تو وہ 1/4 کا کیا ہوتا؟ مالک ہوتا. پوتا کہاں جائے؟ اب دادا کو یہ چاہیے, یہ ہم وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ رولنگ ہے, غور سے سنیے گا, کیونکہ یہ ساری باتیں ٹیکنیکلی کی جا رہی ہیں, یہ فضیلت کی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ ٹیکنیکلی باتیں ہیں. ہم رولنگ نہیں کر رہے ہیں دادا کے اوپر. دادا کو ہم ایڈوائز کریں گے کہ محترم ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے, بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہو جائے گا. آپ ایسا کریں کہ پوتے کے نام پہ وصیت کر دیں. کیا کر دیں؟ وصیت کر دیں کہ بھائی میری پراپرٹی سے 1/3 یا 2%, 5%, 10%, جیسا بھی چاہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ پوتے کا حصہ تینوں بیٹوں سے زیادہ ہو جائے. مثال کے طور پر 100 روپیہ چھوڑ کے مرا. کون؟ ابا. 3 بیٹے ہیں اور 1 پوتا ہے. اس نے کہہ دیا کہ صاحب 1/3 میرے پوتے کو دے دیا جائے. تو کتنا نکلے گا 1/3 میں؟ 33.3 کس کو چلا گیا؟ 33 روپے 30 پیسے پوتے کو چلا گیا. بچا کتنا؟ 66 روپے 70 پیسے بچے. 66 روپے 70 پیسے کو جب تم 3 جگہ بانٹو گے تو 20 روپے 21 روپے آئے گے. تو بیٹا لے گیا, پوتا لے گیا 33, ان کو مل جائے گا 22 سے 23. ایسا بھی ممکن ہے. اگر دادا انصاف کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے. اگر دادا نے ایسا نہیں کیا, پوتے کو کچھ بھی نہیں کیا, تو ہم یہ فتویٰ نہیں دے پائیں گے کہ دادا گنہگار ہے. یہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر اس کو ایڈوائز کی جائے گی, مشورہ دیا جائے گا, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا یو ہیو ٹو ڈو, آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. یہ جملہ دادا کو نہیں بولا جا سکتا, اس کو مشورہ دیا جا سکتا ہے. اس کا نام ہے تلک حدود اللہ. یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں, ان کو آپ کراس نہیں کر سکتے. تو جو سیاست کی جائے گی, اللہ کے رسول نے جو ہماری تربیت کی وہ یہ ہے کہ آپ اسی کے اندر رہیں گے. ہم آزاد ہیں. کیا ہے؟ آزاد. کتنا؟ جیسے گھوڑا کھوٹے میں بندھا آزاد ہوتا ہے, جتنی اس کی رسی ہے اتنا ہی وہ آزاد ہے, بندھا ہے کھوٹے سے. ایسا نہیں ہے کہ گھوڑا ہے لہذا جتنا چاہو اتنا جاؤ, نہیں, رسی اس کی جتنی ہے اتنا, جتنا چاہے وہ چکر کاٹ لے, گھوم لے, پٹک لے, سر پٹک لے, جو چاہے کر لے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سرکل کو کیا کر جائے. ایسے ہی ہم بندھے ہوئے گھوڑے ہیں. کس سے بندھے ہیں؟
اسلام کے کھوٹے سے بندھے ہیں. اس کھوٹے سے آپ کو اگر جانا ہے تو کھوٹا توڑنا ہی پڑے گا, اور کھوٹا توڑنے کا ہی مطلب ہوتا ہے کفر کرنا, اور پھر کفر کو نام ارتداد ہے, اور ارتداد کی سزا قتل ہے. بات سمجھ میں آ گئی میری؟ ایک بات. دوسری چیز, یہ جب حکومت بنے گی تو اس میں جو لوگ ہوں گے ان کا کیا رائٹس ہوگا, یہ تربیت کی گئی. تو دو طریقے کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک تو ہوں گے مسلمان, چاہے وہاں کا باشندہ ہو یا کہیں سے آ کر کے مائگریٹ ہو کر کے وہاں بس گیا ہو, ایک مسلمان ہوگا. دوسرے کا نام ذمی ہے. ذمی کا مطلب ہے رہ رہا ہے اسلامی ملک میں, مذہب اس کا اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب دونوں کے رائٹس دیکھیے اسلام نے کیا دیے ہیں. پہلے والے کا رائٹ, یہ جو پہلا ہے, پہلا کون ہے؟ مسلمان. 3 چیزیں مشٹ ہے حکومت اس کو دیکھے. کیا؟ روٹی, کپڑا اور مکان. اگر وہ اس تینوں کے کرنے کے لائق نہیں ہے بیچارہ, تو لائق نہیں سے مراد کیا ہے؟ کھانا چاہتا ہے, کمانا چاہتا ہے, اپاہج ہے. ایسا نہیں ہے کہ روٹی, کپڑا اور مکان دے دیا جائے گا اور تم جو ہے عیاشی کرو اور کاہلی کرو. یہ تینوں پرووائڈ کرے گا ان لوگوں کے لیے جن کی طاقت ہی بیچارے کے نہیں. اب اس میں 2 لوگ آ سکتے ہیں, یا 3 لوگ آ سکتے ہیں, یا 4 لوگ آ سکتے ہیں. نمبر 1, ایک بچہ یتیم ہے, کوئی لوک آفٹر کرنے والا نہیں ہے, لازم ہے کہ حکومت اس کی ذمہ داری سنبھالے. نمبر 2, ایک عورت کا شوہر مر گیا ہے, حیادار ہے, کام نہیں کرنا چاہتی ہے, لازم ہے کہ حکومت اس کی 3 کی رسپانسبلٹی لے. نمبر 3, ایک شخص بوڑھا ہے, کام اب نہیں کر سکتا ہے, لازم ہے کہ روٹی, کپڑا, مکان کی رسپانسبلٹی لے. نمبر 4, ایک شخص اپاہج ہے ہر حال میں. یہ 4 کے لیے تو کم سے کم اس کو یہ تینوں ذمہ داری لینی ہی پڑے گی. نمبر 1 کس چیز کی؟ روٹی. نمبر 2 جان کی حفاظت, مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت. جان کی بھی حفاظت کرنی ہے حکومت کو, مال کی بھی کرنی, یہ مسلم کی بھی کرنی ہے, غیر مسلم کی بھی کرنی ہے. پہلے معاملے میں بھی غیر مسلم کی کرنی ہے. اگر غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہ رہا ہے اور ایک عورت بیوہ ہو گئی تو اس کے بھی وہی رائٹس ہوں گے جو مسلمان عورت کے رائٹس ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ جو بندہ رہ رہا ہے, اگر خدا نخواستہ اس کی جان چلی گئی اس وجہ سے کہ حکومت نے رسپانسبلٹی نہیں نبھائی, ٹھیک ہے, مرڈر ہو گیا ایک آدمی کا. اب مرڈر کا 2 ہی طریقہ ہے, قاتل کو پکڑو یا رسپانسبلٹی قبول کرو. ہمارے پاس تیسری کوئی شکل نہیں اسلام میں. آج ہمارے پاس ہندوستان میں کیا ہے, قاتل کو پکڑتے 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 یہ 2-3 اس میں مر جاتے, قاتل پکڑا ہی نہیں جاتا ہے. سب سے پہلے تو قاتل کو تلاش کر جائے گا اور اس کی لمٹ دی جائے گی اس وقت کی صورتحال دیکھ کر کہ کتنے دن میں آپ قاتل کو پکڑیں گے. ایسا نہیں کیس چل رہا ہے 10 سال 15 سال, ایسا نہیں ہوگا. اس کی ایک لمٹ دی جائے گی, حالت دیکھ کر جج بتا دے گا کہ آپ ایسا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ مرڈر ہوا ہے, اس وقت جو صورتحال ہے جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں, 3 مہینے کے اندر اندر آپ کو رپورٹ دینی قاتل کون ہے. اور اگر 3 مہینے میں, یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں, ضروری نہیں 3 مہینہ کا ہے, وہ آدھا کے آگے بھی کہتے ہیں, اگر اس نے ایک رپورٹ پولیس سے مانگی اور پولیس ڈپارٹمنٹ رپورٹ دینے سے فیل ہو گئی تو حکومت اس کے بلڈ منی کی ذمہ دار ہو جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ قاتل نہیں پکڑا گیا لہذا صاحب جو ہے وہ ہم کیا جانے, اب کیا کریں, ہم بہت تلاش کیے, وہ گواہ ٹوٹ گئے, وہ کچھ نہیں. 100 اونٹ کی قیمت حکومت کو دینی ہی دینی پڑے گی. جب حکومت کو 100 اونٹ کی قیمت دینی پڑتی تو حکومت اس سے پہلے قاتل تلاش لیتی. اگر حکومت کو آج بھی معلوم ہو جائے کہ ہر مرڈر کا بلڈ منی ہمارے سر پر آئے گا, وہ پولیس کو اتنا ڈنڈا مارے گی کہ پکڑنا, اور پولیس والے جب چاہتے ہیں تو پکڑ لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ابھی فیض آباد میں فساد ہوا, ایک محلے سے فون آیا مجھے کہ مولانا صاحب یہاں پر ایسا ہو رہا ہے, اور فورس ہونے کے باوجود بھی جو بلوائی ہیں وہ ہلہ بولنے کے لیے نعرہ لگا رہے ہیں, وہ فلاں لیڈر ہے آپ کی بات سنتا, آپ اس سے بات کریں. خیر میں نے اس سے یہاں سے بات کی, ہم نے کہا ایسا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کس محلے میں مولانا صاحب؟ نے کہا 5 منٹ میں دیکھیے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ 5 منٹ میں کنٹرول کر لیا. جب وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ میں کرتے. میں نے 5 منٹ کے بعد پھر اس کو فون کیا, اس محلے والے کو,
کہ بھائی کیسے حالات. انہوں نے کہا مولانا جو لوگ آ رہے تھے ان کو اسپیشل فورس آ گئی اور انہوں نے ان کو کلومیٹر بھگا دیا باہر. ایسے کنٹرول ہوتا ہے جب کنٹرول کرنا چاہیں تو اسلامی حکومت میں جان مال کی حفاظت حکومت کے ذمے ہے. اور اگر ذمہ ہے اور اس کی حفاظت نہیں کر سکے خدا نخواستہ کون؟ مسلم حکومت, تو جو اس سے ٹیکس لیا گیا وہ واپس کر دیا جائے گا, کیونکہ ٹیکس لیا ہی گیا تھا کہ تمہاری جان مال کی ہم حفاظت کریں گے. ہم حفاظت کرنے میں فیل ہو گئے, لہذا آپ اپنا ٹیکس واپس لے لیں. ہم معذرت بھی چاہتے ہیں اور آپ کا ٹیکس بھی واپس کریں گے, کیونکہ ہم نے اسی بنیاد پر آپ سے ٹیکس وصولا تھا کہ ہم آپ کی جان مال کی حفاظت کریں گے. یہ ہے وہ اسلامی قانون, یہ ہیں وہ نعمتیں کہ اگر یہ ہوں تو انسان دنیا جو ہے وہ جنت رہے. بعض لوگوں نے اس میں سے کچھ چیزیں اپنے ہاں, جیسے سنگاپور میں قانون ہے کہ آپ نے سامان خریدا, کوئی بھی سامان آپ نے خریدا اور آپ نے اس سامان والے سے کہا کہ میں اس سامان کو آؤٹ آف سنگاپور لے جانا چاہتا ہوں. اگر آپ اس سے بتائیں گے میں آؤٹ آف سنگاپور لے جانا چاہ رہا ہوں, تو وہ کیا کرے گا کہ ایک رسید بنا دے گا کہ جب آپ ایئرپورٹ سے گزرنے لگیے تو یہ رسید سبمٹ کر دیجئے, جتنا ہم نے آپ کو سیل ٹیکس یہاں مارا ہے سب آپ کو ریٹرن کریں گے, کیونکہ ابھی آپ کو اس پر کسٹم بھی دینا ہے. اور ایسے 20 ایئرپورٹ پہ کارنر بنے ہیں جس میں ٹیکس ریفنڈ کا ہی کاؤنٹر ہے کہ آپ نے جو ٹیکس لاکھوں روپے کا سامان لوگ خریدتے ہیں, اب اس پر اگر 20% 18% ٹیکس لگائے تو ٹھیک ٹھاک وہ ڈالر ٹیکس ہو جاتا ہے. لہذا وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کی رسید لے لیتے ہیں, وہ رسید دیکھ لیتے ہیں, آپ کا انڈیا کا اکاؤنٹ نمبر لے لیں گے, یہ اکاؤنٹ نمبر میرا ہے صاحب, 15 دن کے اندر آپ کا پیسہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا. جاپان کا سنیے, یہ سب اسلامی قانون لے کر کے لوگوں نے بنایا ہے. وہاں پہ ٹیکس بہت ہے, یہ تو سارے ٹیکسی پہ چلتے ہیں سارے. آپ ایک ہندوستانی ہیں, جاپان میں رہ رہے ہیں, آپ نے یہاں کے تحصیلدار سے, نوٹری کے وکیل سے اور کمشنر سے یہ لکھایا کہ میرے ساتھ میری بہن میری ماں رہتی ہے, لہذا میری رسپانسبلٹی آلریڈی بیوی بچوں کے علاوہ میرے اوپر لدی ہوئی ہے. اگر یہاں سے یہ پیپر لے جا کر کے آپ نے وہاں سبمٹ کر دیا تو جاپان جو گورنمنٹ جو آپ سے ٹیکس لگے وہ پورا واپس کرے گی. یہ خود برڈن میں ہے, اس سے ٹیکس کیا لینا. دیکھیں شرافت, اس کو شرافت کہتے ہیں. وہ پورا ٹیکس آپ کو واپس کریں گے کہ نہیں. آپ کے اوپر ماں کا بوجھ ہے, بہن کی شادی نہیں اس کا بوجھ ہے, کوئی بیوہ بہن ہے اس کا بوجھ ہے, لہذا جو بھی ٹیکس لیا لیں گے پورا سال بھر. پوری کاروائی جب آپ بتا دیں گے پیپر لے جا کر کے, پورا کا پورا ٹیکس آپ کو واپس کر دیا جائے گا, اور اگلے سال پھر آپ وہی کاروائی کریں گے, آپ کو ٹیکس ہر سال واپس ہوتا رہے گا. سمجھے نہیں؟ یہ وہی ہے کہ بلڈ منی جس طریقے سے ذمہ داری لی, ایسے ہی یہ سارے قانون ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل جمعہ انشاءاللہ جو ہے وہ کوہنی مسجد میں ہوگا.